بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے خلاف الیکشن سے پہلے بڑے تیزی کے ساتھ ٹرائل کیے جا رہے تھے، سزائیں بھی سنائی گئی، اور پھر اب ان کی جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس نہیں ہو رہی، بلکہ جس درخواست کے اندر یہ استدعا کی گئی ہے کہ بھئی اس کو فکس کر دیں، وہ بھی فکس نہیں ہو رہی۔ حالات یہ ہیں، اور دوسری طرف لاہور کے اندر آج 9 مئی کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو مرکزی گواہ ہے اس نے پورے کیس کی بازی کو کس طریقے سے پلٹ کے رکھ دیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جاتی عمرہ کے اندر ایک ٹیلی فون آپریٹر ہے، بنیادی طور پر وہ سی ایم ہاؤس جو جاتی عمرہ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ پراسرار موت ہے۔ بہت سارے سازشی تھیوریز بھی مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اصل جو وجہ ہے اب تک وہ کیا سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیکا ایکٹ کے تحت اس وقت آپ نے دیکھا کہ 27 ڈیجیٹل میڈیا کریئٹرز، جس میں ہمارا یہ چینل بھی شامل ہے، اور اس کو بین کرنے کا حکم دیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے، اور اس کی بحالی تو ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کی ہو گئی ہے، اور ہماری بھی 1-2 دن تک ہو جائے گی۔ لیکن صحافیوں نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے۔ یہ خط بڑا اہمیت کا حامل ہے اور چونکا دینے والا خط ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پورا انتظامی ڈھانچہ ہے یا پورا جو سسٹم ہے، اس پر لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں۔ اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کے معاملات ہیں اس میں بھی تنقید ہوتی ہے، اور پھر آپ یہاں تک دیکھ لیجئے کہ وہ ایک چاچا جو بارش کے اندر جس نے چند جملے ادا کیے وہ اس وقت ہیرو بن گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں گالیوں کو چھوڑیے، آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھیے۔ یعنی تقریباً اسی سے ملتے جلتے لوگوں کے جذبات اس وقت جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آج ہم نے ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھی جس کے اندر وہ کہتا ہے، ایک خاتون پولیس آفیسر کا نام لیتا ہے اور پولیس والے ہی اس کو گالی نکالتا ہے کہ اسی نے یہاں پہ ہمیں کھڑا کیا ہے۔ یعنی یہ اگریشن، یہ غصہ، یہ جلالیت، یہ اب پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور باب اختیار کو سمجھ نہیں آتی تو بس ان کو آج سمجھ آئے، 10 سال بعد سمجھ آئے، چونکہ طاقت کے ذریعے آپ کوئی جو عمل درآمد ہے وہ وقتی کروا سکتے ہیں، لیکن عزت نہیں کما سکتے۔ اب یہاں پہ جو صحافی ہیں ان کو لاپتہ کرنے کا جو سلسلہ ہے، نگار خان نیازی ہے، یہ میں ان کو جب بھی ملا ہوں، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا چینل چلا رہے ہیں، لیکن اکثر سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ بڑا زیرک، بڑا خاموش طبع وہ لڑکا تھا، وہ کام کر رہا تھا، لیکن پچھلے 48-72 گھنٹے تک کے اندر، یعنی تقریباً ہونے والے ہیں 72 گھنٹہ، اغوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس نے اٹھایا ہے، کسی قسم کا کوئی جو معاملہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور آج کے لیے کل تاریخ ڈال دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب کیا جواب آتا ہے ریاست کی طرف سے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، ان کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر کہا گیا، اور یہ پوری دنیا کے ہزاروں جرنلسٹ پر مشتمل یہ آرگنائزیشن ہے جس کا یہ خط ہے۔ اچھا، خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیکا ایکٹ لگایا گیا ہے، جس کو چاہا کوئی شک لگائی اور اندر کر دیا اور مقدمہ ڈال دیا، تو یہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پھر اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ پر اثر نو جائزہ لیا جائے۔ 1 سال میں پاکستان میں 7 صحافی قتل ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا گیا کہ صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی۔ اب اندازہ کر لیں، 100 ارب روپیہ میڈیا مالکان، اخبارات مالکان لینے کے بعد ورکرز کو، غریب کو پھر بھی تنخواہیں نہیں دے رہے، زیادہ، بہت سارے نہیں، بہت سارے۔ اب ہم نیوز ہے،
بڑا اچھا اس کا یعنی تعریف کرتے ہیں، سما کی ایون بڑی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے علیم خان سیاسی حوالے سے اس پہ تنقید ہوتی ہے، اسی طرح دیگر چینلز جو ہے، لیکن آپ جنگ جیو کو دیکھیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اس طرح عام غریب آدمی کو، چھوٹا مزدور، اس کو آپ اس طرح استحصال کریں گے اور پھر آپ کہیں گے وہ آپ کو دعائیں بھی دے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، غیر قانونی طور پر برطرف کیا جاتا ہے، اور سیکیورٹی خطرات بھی لاحق ہیں. یہ 4-5 پوائنٹ تو عام ترین اس خط کے اندر ڈالے گئے ہیں. اور دیکھتے ہیں، ایک صحافیوں کی ملاقات بھی اسی گروپ کی چند دن پہلے ہوئی تھی چیف جسٹس سے، لیکن چیف جسٹس صاحب اب کیا کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ پتہ چلے گا. اچھا، جاتی عمرہ کے اندر ایک پراسرار موت ہوئی ہے. آج پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ سوشل میڈیا کی ویسی خبر ہے، اور آج کل پی کے ایکٹ بھی ہے، ہمارا چینل پہلے ہی بین ہے تو ہم نے بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ٹاؤٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، تو آپ تھوڑے کو زیادہ جانا کریں. اچھا، اب یہاں پہ تو یہ جاتی عمرہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سی ایم مریم نواز کی رہائش گاہ ہے، تو یہ سی ایم ہاؤس بھی ہے. جیسے باقی مختلف ہاؤسز ڈکلیئر کیے جاتے ہیں نا، شریف خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور زرداری کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی بلاول ہاؤس ہوگا وہی ایوان صدر بھی ہوگا. ایک ایوان صدر مرکزی تو اسلام آباد میں ہوگا، لیکن باقی صدر ہاؤس ہوں گے تو وہ سی ایم ہاؤس ہے. تو اب وہاں پہ عملہ بھی موجود ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے کچھ چیزیں چلانی ہوتی ہیں. تو جاتی عمرہ میں تعینات ٹیلی فون آپریٹر پر اسرار طور پر جاں بحق ناصر عنایت، یہ کرسی پر ہی مردہ حالت کے اندر پایا گیا. متوفی سیکریٹریٹ کا ملازم اور سی ایم ہاؤس میں تعینات تھا. پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے لاش مردہ خانے منتقل کر دی ہیں. سٹی 42 اور اے آر وائی نیوز اور باقی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اب اس میں بہت سارے، چونکہ جب بھی کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے تو پھر ہم سازشی تھیوریز بھی ساتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں. اب تک کے جو شواہد سامنے آئے ہیں ہمارے، اس کے مطابق ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کی بظاہر ڈیتھ ہوئی ہے. باقی جو تحقیق تفتیش ہے وہ جو بھی سامنے آئے گی وہ ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے. اچھا، اب ایک اور جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے خلاف بڑا، سب سے جو خطرناک کیس ہے وہ 9 مئی ہے، اور تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز، قائدین، کارکنان، ان کے لیے یہ ایک بڑا، آپ دیکھیں ہیں ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں ہوئی ہیں. عمران خان کو تمام اس کے اندر سازشی بنا دیا گیا ہے. ایک اجلاس ہوا، اجلاس جو ہے وہ ایک پولیس والے نے سن لیا، تو یہ ایک اس پہ مقدمہ قائم تھا. اب یہ جو پوری گیم ہے نا وہ اوور ہو گئی ہے، یعنی اوور قانونی تقاضے کے تحت میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ویسے تو ثبوت ہوں نہ ہوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. پاکستان کے اندر یہ معاملات، ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا اس کا ہاضمہ ہے کہ کیس ہے نہیں ہے جتنا بھی ہے تو اس کے اوپر جو سسٹم ہے وہ سزا بندے کو سنائی جا سکتی ہے. اور بدقسمتی ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ریفارمز ہونے کے بجائے مزید ابتری کی طرف جا رہا ہے. تفتیشی جو ہمارا سسٹم ہے انویسٹیگیشن کا وہ بھی کمزور ہو رہا ہے. اچھا، باقی چیزیں چلتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو مرکزی گواہیں آج محمد عمیر اور شاکر امان، ان 2 صحافیوں کو کریڈٹ جاتا ہے، اور باقی بھی جرنلسٹ جو تھے انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ آج بڑی حیران کن واقعہ ہوا ہے. یہ جو وکیل ہیں جس طریقے سے انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور یہ پورا جو معاملہ ہے وہ اب کچا چٹھا کھلا ہے. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹار گواہ ہے، یعنی مرکزی، وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی سازش کی، انہوں نے نیچے میز کے چھپ کے یا ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ورکر بن کے بیس کے اندر انہوں نے سنی تھی، تو یہ ڈیوٹی پہ تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مرکزی اور سٹار گواہ عصام افضل کا جھوٹ سامنے آ گیا. ملزم کے مطابق وہ 9 مئی کو ڈیوٹی پر تھا، اور دوران ڈیوٹی اس نے زمان پارک میں خفیہ طور پر میٹنگ میں شریک ہو کر سازش سنی. آج عدالت میں پولیس کے سامنے پولیس کے روز نامچے سے انکشاف ہوا کہ عصام افضل اس دن تھانہ شادمان میں ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا. عصام افضل
50 سے زائد مقدمات میں گواہ ہے اور اس کی گواہی آج جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ جو رپورٹر ہیں انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا ہے، اور جو برہان معظم ایڈوکیٹ ہے نا، میں چونکہ یہ میرے استاد بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم ویسے تو لاہور ہم نے جو لا کیا وہ سپیریئر لا کالج کی پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ پہلا ہمارا بیچ تھا سپیریئر کا، لیکن ہم ان کے لیکچر سننے کے لیے پاکستان لا کالج میں بھی چونکہ ہمارے دوست پڑھتے تھے تو عموماً ہم وہاں پہ ان کے کرمنل لا کے جو یعنی لیکچرز ہیں وہ وہاں پہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے پرانے یعنی آپ دیکھیے کہ جو 100 بچوں کے مرڈر کا ایک زمانے میں جو ہے وہ کیس بنا تھا تو اس کے اندر بھی یہ وکیل تھے۔ تو یہ پورا اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ روزنامچہ کیوں منگوا رہے ہیں، تو انہوں نے منگوا کے تو وہاں سے، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو وہاں ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا نا روزنامچہ جو پولیس کا ہے، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ تو برہان معظم ملک جو ہیں انہوں نے آج ایڈوکیٹ نے تھانہ شادمان کا روزنامچہ مکا کے منگوایا، اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ سارا الٹ گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ میں وہ چھٹی پر تھا اور 9 مئی کی کہانی جو ہے وہ دوسری انہوں نے سنائی۔ تو اب لازمی بات ہے کہ یہ بہت بڑی مہارت ہوتی ہے ایک جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے نا، اب اس طرح کے وکیل کو بے شک آپ 5 کروڑ بھی دے دیں فیس، تو یہ چیز بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد چونکہ باقی جو گواہ ہیں وہ بھی تو سٹار گواہی ہے، ایک اور بھی ہے، تو ان کا معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے آنے والے دن، اس 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے عمل ہوں گے، ان پہ بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔